کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کے ایمان کی، عزت کی، اسلام کی حفاظت فرمائے اور دنیا آخرت ہم سب کی بہتر فرمائے۔ دو جمعۃ المبارک سے چند باتیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے آپ کے گوش گزار کی تھی۔ چند باتیں آج بھی گوش گزار کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور غوث پاک کا فیض نصیب فرمائے۔ آپ نے خود بھی اپنا تزکیہ نفس کیا اور تصفیہ قلب کیا، اور جس کی آپ نے تزکیہ نفس کرتے گئے، تصفیہ قلب کرتے گئے، وہ زمانے کے اندر وقت کا امام ٹھہرا۔ اب قرآن مجید کو اگر ہم توفیق ہو اس کی تو پڑھیں تو اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کر چکے، تو میں اس منظر کی طرف نہیں جاؤں گا، میں اپنے موضوع کی طرف چند باتیں سمجھانے کے لیے قرآن مجید کا سہارا لیتے ہوئے، آپ جب تعمیر کر چکے نا تو اللہ کا گھر بن گیا، تو اس کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اے مالک میں نے بنانا تھا بنا دیا ہے، تو ایسا کوئی بھیج جو اس کو بسائے گا بھی اور اس کو صبح قیامت تک آباد بھی کرے گا۔ اور پھر جب دعا مانگی نا تو وہ آگے کیا عرض کرتی ہے، فرمایا ایسا رسول بھیج یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ایسا رسول بھیج، ایسا پیغمبر بھیج جو اس تیرے عالی شان گھر کو، اس عالی شان گھر کو آباد بھی رکھے، علم کی تعلیم بھی دے، اور جو اس مصطفیٰ کی مجلس میں آئے اس کے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا جائے، نفس پاک ہوتا جائے، اس کا دل بھی پاک ہوتا جائے۔ ایسا رسول بھیج، یہاں علم کی بات پہلے ہے، توجہ جی آپ توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی، یہاں علم کی بات پہلے کی، حکمت کی بات پہلے کی، اور تزکیہ نفس کی بات بعد میں کی۔ لیکن دوسرے مقام پر اللہ پاک اپنے محبوب کریم کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ ابراہیم نے عرض کی بارے لا، ایسا پیغمبر بھیج جو علم بھی پھیلائے، حکمت بھی سکھائے، لوگوں کے من کو پاک کرے، لوگوں کا تزکیہ نفس کرے۔ یہاں تزکیہ کا حکم عرض تیسرے نمبر پر، اور یہاں حضور کی بعثت کا مقصد اللہ پاک نے بیان کرتے ہوئے فرمایا ایسا رسول مبعوث کروں گا جو پہلے تزکیہ نفس کرے گا پھر علم کی خیرات عطا کرے گا۔ پھر تیسرے مقام پر چلتے ہیں، قرآن مجید کا سہارا لیتے ہوئے قرآن کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ فرمایا تم تو کہتے ہو میں بڑا نمازی ہوں، تم تو کہتے ہو میں بڑا حاجی ہوں، تم تو کہتے ہو میں بڑا غازی ہوں، تم تو کہتے ہو میں بڑا زہد والا ہوں، تم تو کہتے ہو میں بڑا تقویٰ والا ہوں، تم تو کہتے ہو میں بڑا پاک ہوں، تم تو کہتے ہو مجھ جیسا آیا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میں جانتا ہوں کہ تقوی والا کون ہے، یہ مجھے علم ہے کہ تزکیہ نفس کس کا ہے، یہ مجھے علم ہے۔ اس کا
من کتنا پاک ہے یہ مجھے علم ہے، اس کا دل کتنا ستھرا ہے۔ اس نے کہا، شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ گئے نا مسجد میں تو دیکھا نا کہ کچھ لوگ اپنی موج میں مستی میں سوئے ہوئے تھے نا، تو آپ نے بیٹے کو ساتھ لیا نا اور تہجد کی نماز کے لیے چلے گئے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی سنوں گا ایمان کی تازگی کے لیے، توجہ کرنا جی، ساتھ گئے نا تو آپ نے نفل شروع کر دیے نا، تو ظاہر شیخ سعدی کوئی عام بندہ تو نہیں آنا جی، اتنا بڑا نام ہے۔ اور انہوں نے علم سیکھنا کہاں سے شروع کیا؟ ایک چھوٹی سی چیونٹی کو دیکھا، ایک مرتبہ دیوار پر چڑھتی ہے، گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، اس کو دیکھتے رہے اور پھر دیکھا آخر وہ چڑھ جاتی ہے۔ شیخ سعدی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اوہ شیخ سعدی، تو اللہ کی اشرف المخلوقات ہے، اس چوٹی سے بھی کیا گزرا ہے؟ اگر اتنی کوشش کی ہے، یہ کامیاب ہو گئی ہے، تو بھی علم کے راستے میں نکل، تو بھی کامیاب ہو جائے گا۔ آج سے بولو نا، توجہ جی، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، فرما اللہ جانتا ہے کس کا تزکیہ نفس ہوا ہے، کس کا نفس پاک ہے، کس کا نفس گناہوں کی دنیا کی بیماریوں سے بچا ہوا ہے۔ فرمایا کہ مجھے علم ہے، کسی کو علم نہیں۔ بیٹے نے اتنا کہہ دیا، ابا جی ہم کتنے خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں، ہم اس وقت رات کی آخری تاریکی رات میں اور ان لمحات میں اٹھ کر اس کی بندگی کر رہے ہیں اور یہ سارے سوئے ہوئے ہیں۔ اب جب بیٹے نے باپ سے بات کہی نا، شیخ سعدی شیرازی فرمانے لگے، اے بیٹے چپ کر، ہو سکتا ہے ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ سوئے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہو جائے۔ اور میں نے ابھی فرمان قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پڑھا۔ قبلہ حضرت صاحب فرماتے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں ایمان پر خاتمہ اور نجات پر پکا بندے کا پختہ یقین یہ کسی کو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے فاسق اور فاجر کامیاب ہو جائے۔ خوف دیکھو، تزکیہ نفس دیکھو، اپنا من صاف دیکھا، اپنے آپ سے کہا، فرمایا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی نجات پکی ہے یا یہ جنتی ہے یا پھر یقین ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہو سکتا ہے تقوی والا رہ جائے، فاسق اور فاجر کامیاب ہو جائے، یہ معیار میرا اور تیرا نہیں ہے، رب کا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اور توجہ کرنا، قرآن نے 3 مقامات میں اور چوتھے مقام سے سہارا لیتے ہوئے بات پھر آگے بڑھوں گا۔ پھر قرآن مجید میں کہا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہاں پر بھی تزکیہ نفس کا جب حکم دیا اور فرمایا تزکیہ نفس کی بات آئی، علم بعد میں، حکمت بعد میں، فرمایا یہ وہ رسول ہے جو تزکیہ نفس کرتا ہے، جو نفس کو صاف کرتا ہے، نفس کو غلاظتوں سے پاک کرتا ہے۔ یہاں بھی حضور کی صفت جو بیان کی وہ دوسرے نمبر پر، وہاں تیسرے نمبر پر، اور جو جتنے صوفیاء ہیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت جنہوں نے بھی کسی کی اصلاح کی ہے تو ان کو اپنا تعارف نہیں کروایا، ان کا تزکیہ نفس کر کے ان کو مولا کا محب بنا دیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، توجہ کرنا جی، کعبے کا طواف کر رہا تھا، ایک بندہ نقاب پوش ہے، پردے میں چھپا ہے اور طواف کیے جا رہا ہے۔ جب اس کے 7 چکر مکمل ہوئے نا، کعبے کی دیوار سے لپٹ کر وہ بندہ اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، آہوزاری شروع ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ہم جتنے طواف کرنے والے تھے طواف کرتے کرتے رک گئے۔ ہم نے کہا کتنا بڑا گناہگار ہے کوئی جو اتنا روئے جا رہا ہے، اور اس کے رونے کی وجہ سے ہمارے اندر ہمارے دل کھڑک رہے ہیں اور ہمیں بھی خوف و لرزہ طاری ہو گیا ہے۔
پتہ نہیں کتنا بڑا گناہگار ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں جتنے طواف کرنے والے تھے نا سارے رک گئے, اس بندے کی آہوزاری سننا شروع کر دی, اور سارے بندے کہتے ہیں مالکا تو اس کو معاف کر دینا, تو اس کو معاف کر دینا. اے نقاب پوش پردے میں لپٹا ہوا اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں ہم سے رہا نہ گیا, سارے طواف کرنے والے روئے جا رہے ہیں. ہم نے کہا یہ کتنا گناہگار ہے, کوئی اتنا روئے جا رہا ہے, اور بار بار پتہ ہے کہتا کیا ہے, یا اللہ اگر میرا کوئی عمل تیری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے تو قیامت کے دن نبینا کر کے اٹھانا. بینا کر کے نہیں, نبینا کر کے اٹھانا, تاکہ مجھے کوئی دیکھے میں کسی کو نہ دیکھوں. گناہوں کی شرمندگی کی وجہ سے, ندامت کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, نحوست کی وجہ سے شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں وہ پردے میں لپٹا ہوا اس کے آنسو اتنے بہائے کہ جناب والا فرش زمین پر گرے. ہم نے خود آنکھوں سے دیکھے اور پھر ہم نے اس بندے کو پکڑ کر کہا وہ بندہ خدا روتا تو ہے, کلیجہ ہمارا پھٹ رہا ہے. توجہ اس کی بارگاہ میں, اس کی بارگاہ میں عارف کھڑی رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میں مویات میں نہیں مری تے جنتی کس نے جانا. بابا کھڑی کا بابا کہتا ہے پہلے میں مار, تو تے مر گئے پر میں نہیں مری. آپو مری ہیں ایک دن مری جاسے, لیکن گل یہ ہے مرد تو پہلے میں مارا. وہ جو حضرت بایزید بستامی میں پلٹ کر آؤں گا, مجھے یاد ہے حضرت بایزید بستامی کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوا. اس نے کہا جناب مہربانی کرو تے ماڑا کوئی تزکیہ نفس کرو, نفس بڑا شرارتی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا اچھا کیا چاہنا ہے, اے اندر میں بہوں ہے گل تی آ کر آ جانی ہے تے غصہ سنایا. آپ نے فرمایا تزکیہ نفس کرا ہے. ہاں جتھے لوگ مسیتی وچ جتیاں لوانے اتھے بے جا, اتھے بے جا, جتھے لوگ جتیاں اتارنے اتھے بے جا. کام بڑا مشکل ہے, بندہ ہوگا بھی بڑا, ہوگا بھی تگڑا, تے جانی پہچانی ہوگا, تے نام وار ہوگا, تے جتیاں بھی جبے, لیکن نفس مارنا پینا ہے. آپ نے فرمایا جتھے نمازی جتیاں اتارنے اتھے بے جا. ظاہر حکم سی شیخ نہ بہ گیا, جدو بہ گیا نا تے لوگ نماز پڑھی باہر لگے جان, تے کوئی ادھر مارا تکا, تے کوئی ادھر مارا تکا, اسی چڑھیا غصہ اٹھیا نا تے ایک بندے پوڑی تے دو تھپڑ لائیا. وہ بندہ آیا حضرت بایزید بستامی کو, توجہ جی, حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اچھی دانا جناب ایک کیڑا بندہ تسا بٹھائی ہے ایویں تکا لگی ہے تے دو تھپڑا ماری ہے. آپ اس کی بلایا, فرمایا جے میں نہیں مری. ایک دفعہ پھر بول چھوڑو اوے لطف لے لو, خدا دی قسم اے پتہ نہیں کیڑی گل کرنے ماری تے تسا دی بھی گل بنی جائے کسے نے صدقے. توجہ کرنا, حضرت بایزید بستامی نے بلایا, فرمایا جے میں نہیں مری, اجے اندر ہے, اے جناب اس دا حل کیا ہے. فرمایا جے چاہنا میں مرے, اے جناب تاں کے آئے ہیں. فرمایا ایک گل اور دساں, او فلانی جا کھویا, اس نے منڈیر تے بہ کے اے وظیفہ پڑھی جا, وظیفہ کری جا. وہ وظیفہ کرنا گیا. حضرت بایزید بستامی ایک بندے کی آ گیا, فرمایا تسا جاؤ تے اسی مارو تکا تے وچ سٹو. ہائے ہائے کیا بات ہے ان بابو کی, کیا بات ہے ان بابو کی. توجہ جی, دیتا تکا تے جنا ویچا, ٹھٹھا نہ جدو تے غصہ کوئی نہیں آیا, جلال کوئی نہیں آیا. باہر نکلی نا تے جس ماریا نہ تکا اس کی آنا تسا کی کوئی تکلیف کا نہیں ہوئی نا. میں مریا تے میں نہیں مری, جنت کس نے جانا.
وہ بندہ چی آنا ہے جناب تو سمجھ کی آخے سی دیر تک آتے بھی سکے ہیں یہ مارا کلہ نے بجائے میں کی آخنا تو سا کی تکلیف کا کوئی نہیں ہوئی فرمایا ہون بلاؤ جو تو بلایا تو فرمایا جنیا ہون پاس ہوئی ہے میں مری گئی ہے جا ہم نے تجھے اس علاقے کا فری بنا دیا ہے شیخ سادی شرازی توجہ کلم کہیے جی فرمان لگی ایسا پوڑ لیا جناب اس برکہ پوشی ایسا کیا جنہیں آڈا روئی جانا ہے آئے ہائے بہت ڈاڑی سٹ لگ سی اللہ کرا ماں بھی لگی جائے اللہ کرا ماں بھی لگی جائے تو ساک بھی لگی جائے پوڑیا بازی بھی چھو ایسا کیا ہے جنہیں آڈا روئی جانا او مہربانی کر نقاب اتار دوست سی ہے کون ہے آئے ہائے نقاب پوش ہے توجہ جی میں لگا پردہ چاہنا خالی یارمیہ نہ کھاؤ یارمیہ نہ کھاؤ توجہ یارمیہ لا بابا لگایا تشانا آپ نے یوں جب چہرے سے نکاح بٹایا شیخ سادی دیکھ کر پیشان فرمائے عبدالقادر وہ یارمیہ لا بابا اڈا روئی جانے وہ یارمیہ لا بابا اڈا روئی جانے قبلی والے دا تیرے بھی جھاشنی حسینی سید ہے اڈا روئی جانے فرمایا رونا تایا ڈر ہے رب ہے قیامت والے دن قدر نمکانا کری چھوڑا یہ وہ لوگ ہیں جن کا تزکیہ نفس ہے اور جن کا تسبیح قلب ہے اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مجھے بھی اور آپ کو بھی کسی شیخ کی توجہ سے تزکیہ نفس بھی نصیب ہو جائے اور تسبیح قلب بھی نصیب ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین